بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بچوں کو اپنا دشمن مت بنائیے۔ بچوں کی دشمنی سے بچنا ہے اور عزت کروانی ہے تو والدین کو 6 کڑوے گھونٹ ضرور پینے پڑیں گے۔ سب سے پہلا کڑوا گھونٹ یہ ہے، محترم والدین، آپ کے بچے چاہے عمر میں چھوٹے ہو یا بڑے، اگر وہ آپ کی قدر نہ کرے، آپ کے ساتھ بدتمیزی اختیار کر لے اور آہستہ آہستہ آپ کو نظر انداز کرنا شروع کر دے، تو ایسے موقع پر فوری غصہ کرنے کی بجائے آپ کو کچھ ضروری اقدامات اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ وہ 6 کڑوے گھونٹ ہیں جنہیں برداشت کرنا آسان نہیں، لیکن اگر آپ صبر کے ساتھ انہیں اپنا لیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ یہی بچے دوبارہ آپ کی عزت کرنے لگیں گے۔ آج کی اس گفتگو کے 6 نکات نہایت اہم ہے، صرف آپ کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اولاد کی تربیت کے لیے بھی۔ خاص طور پر پہلا اور 5واں نقطہ بہت زیادہ توجہ کے مستحق ہے، اس لیے اسے آخر تک سمجھنا بے حد ضروری ہے، کیونکہ اس کا اصل فائدہ آپ ہی کو پہنچے گا۔ ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر خود سے سوال کیجئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے اپنے بچے کو محبت اور نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی ہو، لیکن اس نے ماننے کی بجائے بدتمیزی کا راستہ اختیار کیا ہو؟ کیا کبھی اس کے انداز گفتگو نے آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی ہو؟ بعض اوقات بچوں کے الفاظ صرف سنائی نہیں دیتے بلکہ سیدھا دل میں اتر جاتے ہیں، اور ان کا رویہ والدین کے جذبات کو گہرائی تک متاثر کرتا ہے۔ ایسے میں ایک فطری رد عمل جنم لیتا ہے اور وہ ہے غصہ، کیونکہ آپ ماں باپ ہیں۔ آپ نے اپنی اولاد کے لیے بے شمار قربانیاں دی ہوتی ہے، راتوں کی نیند قربان کی ہوتی ہے، اپنی خواہشات کو پس پشت ڈال کر ان کی خوشیوں کو ترجیح دی ہوتی ہے، تو دل میں یہ خواہش پیدا ہونا بالکل فطری ہے کہ بدلے میں عزت اور احترام ملے۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی غصہ مسائل کا حل ہے، یا ہر بار غصہ صرف فاصلے بڑھا دیتا ہے؟ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ سختی، ڈانٹ ڈپٹ یا کبھی کبھار مار پیٹ شاید بچوں کو سیدھا کر دے گی اور وہ احترام کرنا سیکھ جائیں گے۔ بظاہر وقتی طور پر بچے خاموش ضرور ہو جاتے ہیں، مگر اندر سے ان کے دلوں میں احترام کمزور پڑنے لگتا ہے۔ یہی وہ نازک مرحلہ ہوتا ہے جہاں والدین خود کو ٹوٹا ہوا یا بے بس محسوس کرتے ہیں۔ کوئی دل ہی دل میں کڑھتا رہتا ہے، کوئی چیخ کا رد عمل دیتا ہے اور کوئی خاموشی سے سب کچھ برداشت کرنے لگتا ہے۔ اصل سوال یہی ہے کہ کیا یہی وہ واحد راستہ ہے؟ کیا عزت زبردستی یا غصے سے حاصل کی جا سکتی ہے؟ ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے نہ صرف بات مانے بلکہ دل سے عزت بھی کرے، مگر اس کے لیے خود کو بلند کرنا پڑتا ہے، اپنے رویوں پر غور کرنا پڑتا ہے اور کچھ تلخ مگر ضروری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو والدین یہ حوصلہ کر لیتے ہیں، ان کے تعلقات میں حقیقی اور دیرپا تبدیلی آتی ہے، کیونکہ در حقیقت والدین ہونا صبر اور برداشت کا ناکام ہے۔ بچوں کو اپنا مخالف بنانے کی بجائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی عزت کرے اور آپ سے جڑے رہے، تو والدین کو چند مشکل مگر ضروری مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ وہ 6 کڑوے گھونٹ ہیں جنہیں برداشت کیے بغیر تعلق میں توازن پیدا نہیں ہوتا۔ پہلا کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ جب بچے بدتمیزی کرے، بات کاٹ دے یا آپ کے لہجے اور بات کو اہمیت نہ دے، چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے، تو اس لمحے میں جذبات کے باہوں میں بہنے کی بجائے حکمت سے کام لینا ضروری ہے۔ اکثر والدین ایسے وقت میں اپنی ہر بات، ہر فیصلہ اور ہر رویہ بچوں کی مرضی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ ماحول خراب نہ ہو، مگر یہی وہ نادیدہ غلطی ہے جو آہستہ آہستہ رشتے کی بنیاد کو کمزور کر دیتی ہے۔ اصل میں اس رویے کے ذریعے والدین غیر شعوری طور پر بچوں کو ایک خطرناک پیغام دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ پیغام الفاظ سے نہیں بلکہ عمل سے منتقل ہوتا ہے۔ وہ پیغام یہ ہوتا ہے کہ میری اہمیت تمہاری رضا سے وابستہ ہے۔ بہت سے والدین اسے پہچان ہی نہیں پاتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہر وقت نرمی
دکھانا، قربانی دینا اور ہر لمحہ دستیاب رہنا ہی محبت کی اصل علامت ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ یہی رویہ بچوں کی نظر میں محبت نہیں بلکہ کمزوری بن جاتا ہے، اور وہ اسے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں۔ جب آپ ہر بات پر فوراً ہاں کر دیتے ہیں، اپنی رائے کو دبا دیتے ہیں، اپنی عزت، وقت اور سکون کو قربان کر دیتے ہیں، تو بچے لاشعوری طور پر یہ سیکھ لیتے ہیں کہ اس تعلق میں اختیار کس کے پاس ہے۔ یہاں والدین کو ایک تلخ حقیقت قبول کرنا پڑتی ہے کہ عزت مانگنے یا خوشامد کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اسے وہی پاتا ہے جو خود کو باوقار سمجھتا ہے۔ جب آپ بچوں کی منظوری کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیتے ہیں تو ابتدا میں یہ مرحلہ بہت مشکل محسوس ہوتا ہے۔ دل میں اندیشہ پیدا ہوتا ہے کہ کہیں بچے دور نہ ہو جائے یا تعلق خراب نہ ہو جائے، مگر یہی وہ احساس کا لمحہ ہوتا ہے جہاں آپ کو خودداری کا راستہ اپنانا پڑتا ہے۔ آپ کو یہ تسلیم کرنا ہوتا ہے کہ آپ کی عزت آپ کے اصول و کردار اور وقار سے جڑی ہوئی ہے، نہ کہ بچوں کی وقتی خوشی یا ناراضگی سے۔ بچے الفاظ سے زیادہ احساسات کو سمجھتے ہیں۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب آپ انہیں خوش کرنے کے لیے بے چین نہیں ہیں، آپ کے فیصلے مضبوط ہیں اور آپ کی زندگی صرف ان کے گرد نہیں گھومتی، تو ان کے اندر ایک نیا احساس جنم لیتا ہے۔ وہ ہے احترام۔ یہ راستہ یقیناً آسان نہیں، کیونکہ اس میں والدین کو اپنی عادتوں، خوف اور جذباتی کمزوریوں پر قابو پانا پڑتا ہے۔ لیکن اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں، آپ کی موجودگی کو اہمیت دے اور دل سے آپ کی عزت کرے، تو پہلا قدم یہی ہے کہ ان کی منظوری کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس دن آپ نے خود کو قیمتی سمجھ لیا، اسی دن سے بچوں کی نظر بھی بدلنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ جب آپ کے بچے چاہے چھوٹے ہو یا بڑے، شدید ضد کرے یا بدتمیزی سے بات کرے یا آپ کے سامنے زبان درازی کرے، تو فوری رد عمل کے طور پر غصہ آنا ایک فطری بات ہے۔ لیکن یہی وہ نازک لمحہ ہوتا ہے جہاں اکثر والدین ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں جو بچوں کے دل سے احترام کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتی ہے۔ چیخنا، چلانا، بحث میں الجھ جانا، چیزیں پھینک دینا، مار پیٹ کرنا یا بار بار اپنی قربانیاں جتانا وقتی طور پر دل کا بوجھ تو ہلکا کر دیتا ہے، مگر یہ رویہ بچوں کے دل میں عزت پیدا نہیں کرتا۔ اس کے برعکس یہ تعلق کو ایک بوجھ اور طاقت کی کشمکش میں بدل دیتا ہے، جہاں نہ والدین جیتے ہیں نہ بچے۔ حقیقت یہ ہے کہ غصہ اور مسلسل بحث بچوں کو یہ سبق دیتی ہے کہ جذبات پر قابو ضروری نہیں اور بلند آواز ہی جیت کی علامت ہے۔ جب والدین خود کو بچوں کے برابر لا کر جھگڑنے لگتے ہیں تو وہ اپنا وہ مقام کھو دیتے ہیں جو فطری طور پر عزت کا باعث بنتا ہے۔ یہی وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے پینا سب سے مشکل ہوتا ہے، یعنی اپنے غصے کو روکنا اور ایسے وقت میں خود پر قابو رکھنا جب دل چیخنے کو چاہ رہا ہو۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کمزور ہو گئے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے جذبات کے مالک ہیں، نہ کہ ان کے غلام۔ اس کنٹرول کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنی آواز کو نرم رکھیں، الفاظ کو سوچ سمجھ کر استعمال کریں اور رد عمل جذبات کی بجائے شعور سے دیں۔ جب بچہ بدتمیزی کرے اور آپ اس کے برعکس پر سکون انداز میں جواب دیں تو وہ ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ آپ جذبات کے بہاؤ میں نہیں بہہ رہے ہیں، بلکہ اپنے اوپر مکمل قابو رکھتے ہیں۔ یہی مضبوطی دراصل احترام کی بنیاد بنتی ہے۔ بظاہر یہ راستہ آسان نہیں، کیونکہ اس میں والدین کو اپنے اندر کے غصے، دکھ اور بے بسی کو برداشت کرنا پڑتا ہے، مگر یہی برداشت آگے چل کر تعلق کو سنوارتی ہے۔ اکثر ایسا لگتا ہے کہ خاموش رہنا یا نرم لہجہ اختیار کرنا کمزوری ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ خاموش وقار اور ضبط طاقت کی سب سے مضبوط شکل ہے۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ والدین بغیر چیخے بھی اپنی بات منوا لیتے ہیں، بغیر بحث کے بھی اپنی حدود قائم رکھتے ہیں، تو ان کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی بات سنیں اور آپ کے فیصلوں کا احترام کریں تو سب سے پہلے آپ کو خود وہ رویہ اپنانا ہوگا جو آپ ان میں دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ بچے نصیحتوں سے کم اور مثالوں سے زیادہ سیکھتے ہیں، اور حقیقی عزت ہمیشہ عمل سے پیدا ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں۔ بچوں کو اپنا مخالف بنانے کی بجائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کرے اور آپ سے دل سے جڑے رہے تو والدین کو چند مشکل مگر ضروری حقیقتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ انہی میں تیسرا کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ والدین اور بچوں کے تعلق میں سب سے نازک مگر اکثر نظر انداز کی جانے والی چیز جذباتی انحصار ہے۔ بہت سے والدین انجانے میں اپنی خوشی، اپنی تنہائی کا مداوا، حتیٰ کہ اپنی زندگی کا مقصد بھی اپنے بچوں کو بنا لیتے ہیں۔ یہی وہ قدم ہے جہاں وہ بچوں پر ہی جذباتی طور پر انحصار کرنے لگتے ہیں۔ کچھ والدین مالی لحاظ سے بھی بچوں پر بھروسہ کرتے ہیں، مگر جذباتی انحصار اس سے بھی زیادہ گہرا اثر ڈالتا ہے، جو اکثر ہمارے معاشرے میں عام ہے۔ جب والدین اپنی توجہ، محبت اور ملاقاتوں کو اپنی قدر کا پیمانہ بنا لیتے ہیں تو ایک غیر محسوس دباؤ بچوں پر منتقل ہو جاتا ہے۔ اگر بچے پاس ہو تو دل کو سکون ملتا ہے، اور اگر وہ مصروف ہو یا اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہو تو والدین خود کو خالی محسوس کرنے لگتے ہیں۔ یہی وہ خاموش بوجھ ہے جو والدین نادانستہ طور پر بچوں کے کندھوں پر ڈال دیتے ہیں۔ بچے اس بوجھ کو فوری طور پر محسوس کرتے ہیں، اور جب والدین جذباتی طور پر ان پر زیادہ انحصار کرنے لگتے ہیں تو محبت کی بجائے دباؤ کا احساس پیدا ہونے لگتا ہے۔ انہیں یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ اگر انہوں نے وقت نہ دیا تو والدین دکھی ہو جائیں گے، اور اگر وہ اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں گے تو والدین تنہا رہ جائیں گے۔ یہ احساس بچوں کے دل میں عزت پیدا نہیں کرتا، بلکہ الجھن، تھکن اور بعض اوقات دوری کا سبب بنتا ہے۔ بچے لاشعوری طور پر ایسے والدین سے فاصلہ اختیار کرنے لگتے ہیں جو ہر لمحہ ان پر منحصر ہو، کیونکہ وہ اس مسلسل ذمہ داری کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہی وہ موقع ہے جہاں والدین کو یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑتا ہے کہ بچے ہماری زندگی کا اہم حصہ ضرور ہے، مگر ہماری زندگی کا واحد سہارا نہیں۔ جذباتی خود کفالت کا مطلب یہ نہیں کہ محبت کم کر دی جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی خوشی، سکون اور وقار کو صرف بچوں کے ساتھ وابستہ نہ کیا جائے۔ جب والدین اپنے جذبات کو خود سنبھالنا سیکھ لیتے ہیں تو ان کے اندر ایک ایسی مضبوطی پیدا ہوتی ہے جو بغیر الفاظ کے بھی محسوس کی جا سکتی ہے۔ ایسے والدین بچوں سے مانگتے نہیں بلکہ دیتے ہیں، توجہ کی بھیک نہیں مانگتے بلکہ اپنی موجودگی کی قدر خود قائم کرتے ہیں۔ جب بچے یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین اپنی زندگی میں مطمئن ہے اور اپنے احساسات کے خود ذمہ دار ہے تو ان کے دل میں ایک نیا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً یہ آسان نہیں، کیونکہ اپنی تنہائی اور خوف کا سامنا کرنا سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے آپ کی عزت کریں تو آپ کو اپنی خوشی کی ذمہ داری خود لینا ہوگی، کیونکہ مضبوط والدین ہمیشہ مختلف نظر آتے ہیں۔ چوتھا کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ والدین ایک عام غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بچوں کی ہر بات پر خاموش رہنا، ان کی بدتمیزی کو نظر انداز کر دینا اور ٹکراؤ سے بچتے رہنا ہی صبر اور برداشت کی علامت ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ ہر بات سہ لیں گے تو رشتہ محفوظ رہے گا اور دوریاں پیدا نہیں ہوگی، مگر حقیقت اس کے برعکس ہے۔ جب والدین بار بار بے ادبی، سخت لہجے اور نظر انداز کیے جانے کو برداشت کرتے رہتے ہیں تو بچے آہستہ آہستہ یہی سیکھ لیتے ہیں کہ یہ سب کچھ قابل قبول ہے۔ جو چیز روکی نہ جائے وہی عادت بن جاتی ہے، اور یہی عادت آگے چل کر احترام کو ختم کر دیتی ہے۔ واضح حدود قائم کرنا اسی لیے ایک کڑوا گھونٹ ہے، کیونکہ اس میں والدین کو ہمیشہ اچھے نظر آنے کی خواہش قربان کرنی پڑتی ہے۔ دل میں یہ خوف بھی ہوتا ہے کہ کہیں بچے ناراض نہ ہو جائے، ہمیں غلط نہ سمجھے یا ہم سے دور نہ ہو جائے۔
مگر یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حدود قائم کرنے کا مقصد رشتہ توڑنا نہیں بلکہ اسے باوقار بنانا ہوتا ہے۔ جب والدین یہ واضح کر دیتے ہیں کہ کون سا لہجہ، کون سا رویہ اور کون سی بات ناقابل قبول ہے تو وہ بچوں کو ایک بنیادی سبق سکھاتے ہیں کہ ہر رشتہ اصولوں اور احترام کے دائرے میں رہ کر چلتا ہے۔ حدود کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ چیخے، دھمکائے یا سخت سزائیں دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پر سکون مگر مضبوط انداز میں اپنی بات رکھے اور اپنے مقام کو واضح کرے۔ اگر بچہ بار بار بدتمیزی کرے اور آپ ہمیشہ خاموش رہے تو دراصل آپ اسے یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے جذبات اور آپ کی عزت کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ یہ خاموشی وقتی سکون تو دے سکتی ہے مگر طویل مدت میں یہ تعلق کو اندر سے کمزور کر دیتی ہے۔ جب آپ حدود مقرر کرتے ہیں تو ابتدا میں رد عمل آ سکتا ہے، بچے ناراضگی دکھا سکتے ہیں، بحث بھی کر سکتے ہیں، مگر یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں مستقل مزاجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اصولوں پر قائم رہتے ہیں تو آہستہ آہستہ بچے یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ یہ حدیں سنجیدہ ہے اور انہیں ماننا ضروری ہے۔ اسی تسلسل سے ان کے اندر احترام پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت اور حدود ایک دوسرے کی ضد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تکمیل ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں احترام بھی ہونا چاہیے، اور احترام تب ہی قائم رہتا ہے جب حدود واضح ہو۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کو سنجیدگی سے لے اور آپ کی عزت کرے تو ضروری ہے کہ آپ اپنے لیے وہ دائرہ مقرر کریں جس کے اندر رہ کر ہی تعلق آگے بڑھے، کیونکہ جو والدین اپنی عزت کی حفاظت کرنا سیکھ لیتے ہیں وہی اپنے بچوں کو بھی عزت کرنا سکھا پاتے ہیں۔ بچوں کو اپنا دشمن بنانے کی بجائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی قدر کرے اور دل سے آپ کی عزت کرے تو والدین کو چند تلخ مگر ضروری حقیقتوں کو قبول کرنا پڑتا ہے۔ انہی میں سے پانچواں کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ بہت سے والدین اس یقین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں کہ جتنا زیادہ وہ اپنے بچوں کو دیں گے اتنا ہی زیادہ انہیں بدلے میں محبت اور احترام ملے گا۔ اسی سوچ کے تحت وہ اپنا وقت، پیسہ، سہولتیں، جذباتی تعاون بلکہ اپنی ذات تک بچوں پر نچھاور کر دیتے ہیں، چاہے اس کا اعتراف ہو یا نہ ہو۔ ابتدا میں یہ سب قربانی محسوس ہوتی ہے مگر وقت گزرنے کے ساتھ یہی مسلسل دینا ایک ایسی عادت بن جاتا ہے جو تعلق کے توازن کو بگاڑ دیتی ہے۔ آہستہ آہستہ بچے اس رویے کو محبت کی بجائے اپنا حق سمجھنے لگتے ہیں، اور جہاں ہر چیز حق بن جائے وہاں احترام کی جگہ کم ہونے لگتی ہے۔ جب والدین بغیر کسی قدر کے دیتے ہی چلے جاتے ہیں تو وہ انجانے میں بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ سہولت ہر حال میں ملے گی، چاہے رویہ کیسا بھی ہو۔ بچے یہ نہیں سیکھتے کہ وقت، محنت اور احساس کی بھی کوئی قیمت ہوتی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ والدین ہر حال میں خود کو نظر انداز کر کے بھی دیتے رہیں گے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں والدین کو ایک مشکل مگر ضروری فیصلہ کرنا پڑتا ہے، یہ مان لینا کہ ہر قربانی محبت نہیں ہوتی اور ہر مدد حقیقی خیر خواہی نہیں کہلاتی۔ ایک کڑوا مگر اہم سچ ہے، بچوں کو اپنی قدر کا احساس دلائے بغیر مسلسل دینا دراصل ان کی تربیت میں کمی چھوڑ دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ سخت دل ہو جائیں یا محبت کم کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ شعور کے ساتھ توازن قائم کریں۔ جب بچے بدتمیزی کرے، ناشکری دکھائے یا آپ کو نظر انداز کرے تو کچھ وقت کے لیے ان کی اضافی سہولتیں اور غیر ضروری خواہشات پوری کرنا روک دینا ایک مؤثر قدم ہو سکتا ہے۔ جب آپ تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو یہ سزا نہیں بلکہ ایک خاموش سبق ہوتا ہے۔ بچے آہستہ آہستہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کے رویے کے نتائج بھی ہوتے ہیں، اور سہولت خود بخود نہیں ملتی بلکہ اس کا تعلق رویے سے ہوتا ہے۔ یہی احساس انہیں اپنے انداز پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی قربانیوں کی قدر کریں اور آپ کی عزت کریں تو ضروری ہے کہ آپ یہ کڑوا گھونٹ پئیں
کہ ہر وقت دستیاب رہنا محبت نہیں ہوتا، بعض اوقات خود کو پیچھے رکھنا، حدود قائم کرنا اور توازن پیدا کرنا ہی عزت کی اصل بنیاد بنتا ہے۔ جب بچے یہ سیکھ جاتے ہیں کہ عزت کے بغیر سہولت نہیں ملتی، تو ان کے رویے میں خود بخود مثبت تبدیلی آنے لگتی ہے، اور یہی تبدیلی دیر پا احترام میں بدل جاتی ہے۔ چھٹا کڑوا گھونٹ یہ ہے کہ بہت سے والدین خلوص نیت کے ساتھ اپنی پوری زندگی بچوں کے نام کر دیتے ہیں۔ ان کی دلچسپیاں، دوستیاں، حتیٰ کہ خوشی کے لمحات بھی بچوں کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ ابتدا میں یہ رویہ محبت اور قربانی کی علامت محسوس ہوتا ہے، مگر وقت کے ساتھ یہی انداز ایک خاموش پیغام دینے لگتا ہے کہ والدین کی اپنی کوئی الگ دنیا باقی نہیں رہی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں احترام آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان فطری طور پر اسی شخصیت کی قدر کرتا ہے جس کی اپنی پہچان اور کوئی مقصد ہو۔ جب والدین کی زندگی ہر وقت صرف بچوں کے گرد گھومتی رہتی ہے تو بچے لاشعوری طور پر خود کو مرکز سمجھنے لگتے ہیں۔ انہیں یہ احساس نہیں رہتا کہ والدین بھی ایک مکمل انسان ہیں، جن کے اپنے خواب، شوق اور خواہشات ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین کی باتیں نصیحت لگنے لگتی ہے، ان کی موجودگی عام سی ہو جاتی ہے، اور تعلق میں ایک طرفہ پن آ جاتا ہے۔ یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جسے قبول کرنا والدین کے لیے آسان نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں اپنی عادتوں اور سوچ کو بدلنا پڑتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حد سے زیادہ قربانی ہمیشہ عزت نہیں بڑھاتی، بلکہ بعض اوقات اس سے قدر کم ہو جاتی ہے۔ اپنی الگ اور بامقصد زندگی بنانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ بچوں سے دوریاں اختیار کر لے جائے، بلکہ اس کا مطلب اپنی ذات کو دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ جب والدین اپنے مشاغل اپناتے ہیں، وقت کو فضول مصروفیات میں ضائع کرنے کی بجائے کسی مثبت کام میں لگاتے ہیں، سماجی یا فلاحی سرگرمیوں میں حصہ لیتے ہیں اور کسی واضح مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے۔ یہ اندرونی مضبوطی بغیر کچھ کہے بھی محسوس ہوتی ہے۔ جب بچے دیکھتے ہیں کہ ان کے والدین ہر وقت فارغ یا دستیاب نہیں، بلکہ اپنی زندگی میں مصروف، مطمئن اور متوازن ہے، تو ان کے رویے میں بھی تبدیلی آنے لگتی ہے۔ اب والدین کی موجودگی معمولی نہیں رہتی، بلکہ قیمتی محسوس ہونے لگتی ہے۔ بچے انہیں صرف نصیحت کرنے والے یا مطالبات رکھنے والے کے طور پر نہیں دیکھتے، بلکہ ایک مضبوط، خوددار اور باوقار شخصیت کے طور پر پہچاننے لگتے ہیں۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو حقیقی اور دیر پا احترام کو جنم دیتی ہے۔ یاد رکھیں، اپنی زندگی کا مرکز صرف بچوں کو نہ بنائیں، بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی ذات، اپنے مقصد اور اپنی خوشی کو بھی اہمیت دیں۔ جب آپ خود ایک بامقصد، متوازن اور مطمئن زندگی جینا شروع کرتے ہیں تو بچے خود بخود آپ کو عزت، وقار اور قدر کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ محترم والدین، بچے اپنی فطرت میں معصوم ہوتے ہیں اور ان سے چھوٹی بڑی غلطیاں ہونا فطری امر ہے۔ والدین کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ جب بچے کسی غلطی پر آ جاتے ہیں تو رد عمل کس انداز میں دیا جائے۔ اکثر والدین کا پہلا رد عمل غصہ اور اشتعال ہوتا ہے، یا پھر ایٹیٹیوڈ کے ذریعے انہیں اپنی بات منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن یہ طریقہ کار بچوں کی تربیت میں دیر پا اثر نہیں چھوڑتا، بلکہ تعلقات میں فاصلے پیدا کرتا ہے اور احترام کو کم کر دیتا ہے۔ اصل مقصد یہ ہونا چاہیے کہ والدین اپنی حکمت، صبر اور محبت کے ساتھ بچوں کی رہنمائی کریں۔ غلطیوں پر فوراً رد عمل کی بجائے سوچ سمجھ کر، نرم لہجے اور مثال کے ذریعے بچوں کو سمجھانا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔